بہت تفصیل میں جائے بغیر خالی ایک مسئلہ کہ اب 2 بیٹیاں ہوں جنہیں آپ نے پالا، جناب حالہ کی بچیاں، یا 3 بیٹیاں ہوں، زینب، رقیہ، ام کلثوم. ایک سوال عجیب آ گئے کہ اللہ کے رسول نے اپنی بچیوں کے جو گھر میں آپ نے پالی تھیں ان کے نکاح مشرکین مکہ سے کیسے کر دیے؟ ابو لہب کی بیٹیاں، یا بعض روایات کے لحاظ سے ابو جہل کی بیٹیاں. عتبہ ابو لہب کا بیٹا، اور یہ اس سے نکاح ہوا. اور اس کے بعد حالت کفر و شرک میں ایک اور عنوان کہ ایک نکاح پھر بعد میں ہوا جناب عثمان ابن عفان سے. لیکن سوال یہ اٹھایا گیا کہ پیغمبر نے ان بچیوں کے نکاح کیوں کر دیے ان سے؟ اس سوال کے جوابات مختلف انداز سے دیے گئے. سید مرتضی علم الہدا اور شیخ مفید علیہ الرحمہ نے اس میں جو قول اختیار کیا اس کو میں اشارہ کر رہا ہوں. قرآن مجید فرقان حمید میں پروردگار عالم نے 2 مقامات پر جناب لوط علیہ السلام کے زمانے کے واقعات بیان کی. جناب لوط علیہ السلام کے زمانے کے واقعات میں جبکہ قوم نے ہم جنس پرستی کی طرف توجہ کی اور جناب لوط علیہ السلام کے گھر آئے ہوئے مہمانوں کی طرف نگاہ غلط اٹھائی جو کہ شکل مذکر میں تھے، خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تھے، تو اللہ کے نبی نے ان سے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس میری بیٹیاں ہیں، ہن بناتی اطہر لکم، یہ میری بیٹیاں ہیں اور یہ تمہارے لیے زیادہ پاک اور پاکیزہ ہیں. اللہ اکبر. جیسے جناب لوط علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کو رشتے کے عنوان میں اس قوم کے سامنے بیان کیا جو قوم مشرک کافر، اسی انداز سے اللہ کے حبیب نے اگر ان بچیوں کے لیے بعثت سے پہلے کا مسئلہ الگ، بعثت کے بعد کا مسئلہ الگ، ایک اور جواب کا انداز. اس کے بعد کیا روایت ان دونوں یا تینوں بیٹیوں کے لیے یا تو خود ان کافروں نے طلاق دے دی جبکہ سورہ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی تو ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ ان کی بیٹیوں کو چھوڑ دیا جائے، طلاق ہو گئی. یا بعض علماء کے اعتبار سے سرکار نے اس فرمان کے اعتبار سے اللہ کے کہ کوئی اگر مسلمان ہو جائے عورت، اس کا شوہر کافر ہو، کہ مسلمان عورت کافر کے نکاح میں نہیں رہ سکتی. اللہ کے رسول نے ان کو اس نکاحوں سے الگ کروا لیا. تو یہ تاریخ کا ایک اشارہ تھا آپ کی خدمت میں